لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وتقبل يا دولة الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على مولانا سعيد دار القدرية وصارت العيدية وعصمة القادمية ورسول الحسنية وعبادة السجادية والمعاصر الباطنية والعلوم الجارية وحجة الرجبية وجهال النقلية والمحاولة النقلية وحيبة الأسقية وحيبة الإلهية. ومن الكرام أخلاص الدارش ہے یہ تمدار سوریا رکھا تین مقام کے اخلاص اٹھا کر معلومات الفاظ بھی کہتے سے جتدار علی رکھتی و جمعہ مرمین کو پڑھ کے انسان ہے. آواز بلند آ رہے صلوات. وہ میرے گھر لائق سب گھر عادت آنے والوں یہ مجلسی آزاد میرے پاس کر لیا ہے اور اللہ مجلس کیا گیا ہے بہت کبھی ہے آپ اور اتنا سوال یہ تہار گلنار مجالس کا جو انعقاد کیا گیا ہے یہ دو اہم ترین شخصیات کی وجہ سے ایک امام محمد باقر علیہ السلام سنگیر حسین جناب مسلم دیوی علیہ السلام خدا سے زیادہ پہلے بات کیا گیا علماء کرام پڑھنے لہذا یہ بھی کوشش ہے توبہ اس باتیں دعوت کے حوالے سے فاتح خان اور اس کے بعد رسول کی جاتی کے حوالے مسائل پر بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ وفات عمل گاری بابا زمان نہیں خدمات اور بھی کرتا ہے جو شخص اگر زمانے کے کام کی معرفت کیے بغیر بن جائے اس کی بہت جاہلیت کی سوچ ہے اور اس کا ٹھکانا اور جہنم کیوں نہ ہو اس لیے کہ وہ شخص اپنے ایمان کی معرفت حاصل نہیں کر رہا. جب ایمان کی معرفت حاصل نہیں کر رہا ہے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا. اس لیے قبر میں جو سوال کیے جائیں گے انہیں سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ من امام کا تیرا امام ہو. جب معرفت حاصل نہیں ہوگی جب آپ پہچانو گے نہیں اپنے امام کو پھر قبر میں کیا جواب دو گے کہ ہمارا امام کون ہے.
تو معرفت بہت ضروری ہے، آپ کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے رسول اللہ نے کہا جس کو کہا تھا ولو یعرف امام زمانے معرفت کی نظر چاہیے، اپنے زمانے کے بعد کی معرفت حاصل کرو. یعنی رسول اللہ نے کہا ہے اپنے زمانے میں، حدیث کو بیان کیا ہے اپنے زمانے میں، لیکن یہ حدیث تا قیامت ان لوگوں کے لیے کہ جو ہر دور میں، یعنی ہم اس دور میں رہے، آپ اس دور میں رہے، ہم سے پہلے کچھ اور دور میں تھے، اس سے پہلے کچھ اور دور میں تھے، یعنی جملے کو بدل کے ادا کر دوں، کوئی 11ویں مان کے دور میں تھا، کوئی 10ویں مان کے دور میں تھا، کوئی 9ویں مان کے دور میں تھا، کوئی 8ویں مان، 7ویں مان، 6ویں مان، جو جس دور میں تھا وہ اپنے دور کے امام کی معرفت حاصل کرے. توجہ کریے، اپنے دور کے امام کی معرفت حاصل کریے اور یقین جانیے کہ امام وہی ہوتا ہے جس کو ہر شے کا علم ہو. امام وہی ہوتا ہے جس کو ہر شے کا علم ہو. وہ امام ہی نہیں جس کو ہر شے کا علم نہ ہو. توجہ کیجیے گا. اب ہمارے حدیث میں بات کہی تھی وہ یہاں پر ہے نہیں، لیکن میں بات آپ کے سامنے کر دوں کہ یقیناً ہر ایک چیز کا علم ہوتا ہے امام کے پاس. آپ دور حاضر میں آپ کو بات کو سمجھ لیجیے، امام نے اپنے زمانے میں، معصومین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا ہے، لیکن اب وہ بات یوٹیوب وغیرہ پہ، میڈیا وغیرہ پہ ویڈیو کے ذریعے سے لوگ وہ بات اب خود بتا رہے ہیں ریسرچ کر کے. حالانکہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے بہت پہلے کر دیا. چھٹے امام یا پانچویں امام کا دور ہے، کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جو ہوائیں ہیں ان کا کیا طرز عمل ہے روزمرہ کی زندگی میں؟ تعلیم انسان سانس لے سکتا ہے، سکون محسوس کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ بتائیے. امام نے کہا کہ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے گھروں کو، بڑے بڑے درختوں کو روکے رکھتی ہے. اگر یہ درخت نہ ہو، اگر یہ ہوا رک جائے، تھم جائے، دنیا سے ہوا کا وجود نکال دیا جائے تو یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہے زمین بوس ہو جائے گی. زمین اس کو اپنے اندر سما لے گی. اور کریے گا، اسی لیے ہوائیں جو ہوتی ہے وہ چلتی ہے تو وہ لیول میں رکھتی ہے ساری چیزوں کو. اب جب یہاں تک بات آ گئی تو میں چاہوں گا آپ کے طرف سے سوال میں توجہ کیجیے، متوجہ رہیے. کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، پاکستان سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جو حضرات زمین پر ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، سانپ، بچھو اور اسی طریقے سے کس قسم کے، کس نسل کے اور جتنے جانور ہیں، یہ جو زمین دیکھیے میں تمہید مان رہا ہوں، میں آگے بتانا چاہتا ہوں، یہ جو وحشت ناک جانور ہے، یہ جو زمین پر ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ سوائے انسانوں کے ڈسنے کی کا اور بھی کوئی کام ہے؟ تو مولا نے کہا کہ ان کا بہت بڑا کام ہے جس کی وجہ سے تم زندہ ہو. توجہ کریے گا، مولا بیان کر لیجیے کہ ان کی وجہ سے ہم کیوں زندہ ہیں. اگر یہ نہ کاٹے تو ہم زندہ ہیں، کاٹنے تو مر جائیں. بھائی یہ اتنے خطرناک ہے، یہ اتنے زہر آلود ہے ان کے جسم میں، ان کے بدن میں اتنا زہر ہے کہ اگر یہ ڈس لے تو انسان صحیح وقت پہ دوا نہ ملے، صحیح وقت پہ طبیب نہ ملے، صحیح وقت پہ حکیم نہ ملے، ڈاکٹر نہ ملے تو انسان ختم ہو جائے. توجہ کیجیے گا، یا صحیح وقت پہ ملا جی کی دوا نہ ملے تب بھی ختم ہو جائے. سوال ہے سوائے نقصان پہنچانے کے ان حشرات الارض کوئی اور کام ہے؟ ہاں اس کا ایک کام اور بھی ہے. کیا کائنات نے تو ان ہواؤں کو چلایا ہے. سمجھو کریے گا، جو ان ہواؤں کو چلایا ہے تو زمین سے ایک بخارا نکلتا ہے، زمین سے ایک قسم کا بخارا نکلتا ہے جو ان ہواؤں میں جا کے آلود ہو جاتا ہے اور غائب ہو جاتی ہے. سمجھو کریے گا. اور اگر انسان کی ہوا، انسان ختم ہو جائے گا. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی دلوں سے نکلتے ہیں اور ان بخاروں کو ہواؤں سے کمرے کے اندر لیتے ہیں. وہ چیزیں ان کے اندر جاتی ہے تو زہر کا کام کرتی ہے. اور ہی نہیں کیا آپ نے، انسان آج کے زمانے میں معلومی میں رہتا ہے یا کہیں اور رہتا ہے تو فلٹر والا پانی پیتا ہے.
کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو الگ سے پانی کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ انسان کے بدن کو اچھا پانی پہنچے، تاکہ اس کے بدن کو کوئی مضر نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو۔ امام نے کہا کہ اگر ان بخارات کو، ان زہر کو یہ فلٹر نہ کرے ہواؤں سے تو انسان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جانوروں کا کہ یہ بخارا کو لیتے ہیں، ان کو فلٹر ہوئی ہوائیں ملتی ہیں۔ سوال پڑے تو اور سوال پڑے گا تو یہ جو ہوائیں ہمارے اندر آتی ہے یہ فلٹر ہوئی آتی ہے۔ یہ جو حشرات جو زمین پر ٹہلتے ہیں یہ ان بخارا کو اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ جو بخارا زمین سے نکلتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، غور کر رہے ہیں۔ امام کو ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اب آپ شہادت کی تاریخ یاد نہیں ہے لیکن ہے یاد چل رہے ہیں۔ قاضی امام محمد باقر علیہ السلام یہ مسجد میں نکل تو آپ سن لیجیے اور فضائل سن لیجیے۔ آپ قاضی امام کا دور ہے، سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کیا دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے عیسائیوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ عیسائیوں کو کیا لگا ہوا ہے؟ ہجوم لگا ہوا ہے۔ عیسائیوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ مولا بھی وہاں پر رک گئے۔ وہ ہجوم اس لیے تھا کہ وہ لوگ منتظر تھے کسی کے، کس کے منتظر تھے؟ اپنے بہت بڑے راہب کے۔ توجہ کریے، اپنے بہت بڑے راہب کے منتظر تھے۔ وہ عیسائی جو کھڑے تھے کہ ہمارا راہب کلیسا سے باہر آئے گا تو ہم اپنے راہب کا دیدار کریں گے، ہم اپنے راہب کی زیارت کریں گے، ہم اپنے راہب کو دیکھیں گے۔ سال بھر میں ایک بار وہ اپنے کلیسا سے باہر نکلتا تھا، تو جو سال بھر میں کلیسا سے باہر نکلتا تھا اپنے، تو آپ جان جائیے کہ لوگوں کو دیکھنے کا کتنا بڑا ہو چکا۔ وہ اتنا بڑا راہب جس کی عمر 100 سال سے زیادہ بھی ہو چکی تھی، جس کی یہ بھویں لٹک گئی تھی، پردے سفید ہو گئی تھی، چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھی، جس نے ایسا کا سہارا لے لیا تھا، وہ راہب کلیسا کا۔ اور عیسائی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا راہب آئے۔ کیسا ہے اور جیسے ہی وہ باہر آیا لوگوں نے سلام کیا اور جو کچھ کیا ہوتا تھا وہ کیا اپنے راہب کو دیکھ کر۔ راہب نے نظر دوڑائی اور نظر دوڑانے کے بعد جب قاضی میں وہاں پر نظر پڑی، قاضی امام کی جوان کہیے یہ واقعہ جو ہے قاضی امام کے بعد ہے اور وہ راہب اتنا بزرگ، جیسے ہی نظر تو پوچھا کہ کون ہو؟ پہچان نہیں رہا ہے، سوال جواب شروع ہوا، کون ہو؟ تو مولا نے کہا میں مسافر ہوں، میں مسافر ہوں، سفر سے لوٹ رہا ہوں۔ تو کہا اس امت میں سے ہو یا امت مرحومہ میں سے ہو؟ اس امت میں سے ہو یا امت مرحومہ میں سے ہو؟ دیکھیے آپ بڑے اس سے دیکھ رہے ہیں کہ مولانا نے مرحومہ والا نام دے دیا ہے۔ بھیا ہم اسی کو مرحومہ سمجھتے کہ جو چلا گیا، مرحومہ مطلب جس کے اوپر رحم کیا گیا، اور کر رہے جس کے اوپر آج تک کوئی جو ہے اپنے آپ کو مرحوم سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ مرحوم کا مطلب جس کے اوپر رحم کیا گیا، یعنی اللہ جس کے اوپر رحم کر دے وہ مرحوم ہو جاتا ہے۔ سلام مرحومہ میں سے ہو یا اس امت میں سے ہو؟ مولانا نے کہا میں امت مرحومہ میں سے ہوں۔ کہا نبیوں میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کیا نبی کے خاندان میں سے ہو؟ توجہ کریے۔ کہا ہاں سمجھ لو نبی کے خاندان میں سے ہو، نبی کے خاندان میں سے ہو۔ اب اس نے سوال کیا عالم ہو کہ جاہل ہو؟ توجہ کریے گا،
ابھی ہمارے سے آپ کوئی سوال کر لے آگے کو چاہیے وہاں پر دام کو 20 دیں گے، اس کو پتہ نہیں 8 سال سے نماز پڑھا رہے ایسا سوال کر رہا ہے کہ آگے کو چاہیے توجہ کریے گا. لیکن وہ امام تھے، جب اس نے کہا عالم ہو کہ جاہل ہو تو مولا نے ایک ہی جواب دیا جاہل نہیں ہوں. توجہ کریے گا، مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، مولا نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں. سمجھ خیال کی جو پڑھا لکھا ہوتا ہے نہیں سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا کتنے پانی میں ہو. سمجھ گیا کہ یہ جو آج میرے سامنے آیا ہے اور پہلی بار میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے. جب اس طریقے سے سوال کا جواب دے رہا ہے تو یہ ہے اچھا بتاؤ تم کون کہا میں نبی کی خاندان میں سے، نبی کی نسل سے، ان کے وسیعوں میں سے 5واں وسیع. نہیں غور کیا امام محمد باقر صلوات اچھا تو محمد باقر اچھا تمہارے جد نے سلوری کا دعویٰ کیا تھا. جو کریے گا تمہارے جد نے سلوری کا دعویٰ کیا تھا. ہاں میرے جد نے سلوری کا دعویٰ کیا تھا. سلوری کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اگر انہیں کے بیٹے ہو انہیں کے پوتے ہو تو سلوری کا دعویٰ کرو. تو 5ویں امام نے کہا کہ یاد رکھو سلوری کا دعویٰ کر سکتا ہوں لیکن سلوری کا دعویٰ میرے جد پر ہی اچھا لگتا ہے. نہیں تو کیا آپ نے سوال کرے اس پر یاد ہے کر سکتا ہوں لیکن سلوری کا دعویٰ میرے جد پر ہی اچھا لگتا تھا. اچھا کچھ سوال ہے جواب دے دو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم وسیعوں میں سے ہو، جانشینوں میں سے ہو، ایلیا کے پوتے ہو. علی نہیں ایلیا کے پوتے ہو. اور کیا بھائی انجیل میں لفظ علی نہیں کہ ایلیا ہے. اور توجہ کریے گا آپ پوچھو اچھا بتاؤ قیامت کا وہ کون سا وقت ہے جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے؟ بھائی جنت کا کون سا وقت ہے کہ جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے؟ یعنی جنت کا وہ وقت کیسا رہے گا جب جنت میں لوگ جائیں گے تو وہ وقت کیسا رہے گا؟ بھائی ہم یاد ہے کہ صبح ہو گئی پھر دوپہر ہو گئی پھر رات ہو گئی پھر تاریکی آ گئی پھر صبح ہو گئی پھر دوپہر ہو گئی پھر رات آ گئی پھر تاریکی آ گئی. لیکن جنت کا جو وقت ہے وہ کیسا رہے گا؟ مولا نے کہا کہ جس طریقے سے توجہ کریے گا طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ جنت کا وقت ہوتا ہے. طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے وہ کس کا وقت ہوگا؟ جنت کا وقت ہوگا. اچھا اب ہم یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان جنت میں جو کھانا چاہے گا کھائے گا ہضم ہو جائے گا لیکن اس کو گول اور غرض کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کو گول اور غرض کی ضرورت یعنی اس کو واشروم جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کہا ہے میں نے بھی کہا ہے میرے جد نے بھی کہا ہے. اب جو غریب اور بیداری کے ساتھ نہیں خاموش نہیں بیٹھا جاتا سوال میں نے بھی کہا ہے میرے جد نے بھی کہا ہے. انسان کو غرض و غایت نہیں ہوگی واش روم میں جائے لیکن کھائے پیے کا حاصل ہو جائے گا. اس کی مثال دنیا میں کیا ہے؟ توجہ کریے گا اس کی مثال دنیا میں کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے نہیں اور کیا آپ نے جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن اس کو وہاں پر بول اور غرض کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے انسان جنت میں رہے گا کھائے گا بھی پیے گا بھی لیکن واشروم جانے کی ضرورت نہیں. اب اس نے تیسرا سوال کیا کہ آپ لوگ نے یہ بھی کہا ہے میں نے سنا ہے سب نے سنا ہے کہ انسان جنت کے درختوں میں سے پھل کھائے گا لیکن کبھی اس درخت کا جو پھل ہے وہ پتھر سلوات پڑے ہوتے آئے گا.
درخت سے پھل توڑ کے کھائے گا، اس پھل میں اس درخت میں پھل کی کمی نہیں ہوتی. کتنا کھانا چاہے کھائے گا، کسی بھی پھل میں کسی بھی درخت میں پھل کی کمی نہیں ہوگی. اس کی بات دنیا میں ہے، دنیا میں ہے کیا ہے؟ جس طریقے سے ایک چراغ جلتا ہے، جس طریقے سے ایک چراغ جلتا ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، دوسرے سے تیسرا جلتا ہے، تیسرے سے چوتھا جلتا ہے، یعنی ایک چراغ سے آپ 100 چراغ جلا لیں. ایک چراغ سے آپ 100 چراغ جلا لیں، روشنی کم نہیں ہونے والی ہے. اسی طریقے سے انسان جنت میں ہر طرف سے پھل توڑ کے کھائے گا، لیکن کسی بھی طرف سے پھل کی کمی نہیں ہونے والی ہے. اور وہ قریب آتا اور آگے کہتا ہے کہ آپ اپنا دست رحمت بڑھا دیجیے. اس لیے آپ دست رحمت بڑھائیے. اب جیسے ہی دست رحمت بڑھایا فوراً کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سلام کرے رسول اللہ. اور کیا سمجھ گیا؟ جس کا انتظار تھا 100 سال کا میں ہو گیا ہوں. آج کے جو ہجوم ہے اور اس ہجوم میں آج ایک جو نورانی چہرہ دیتا ہے وہ یقیناً مسیح رسول ہے، وہ یقیناً ایلیا کا ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے میری ہدایت ہونے والی ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو برائیوں سے نکال کر اچھائی کی طرف لے کر آئے. امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں حلال و حرام کی تمیز بتا سکے. یہ امام ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کی آیت ہے کہ اتنا علینا دلوتا وقینا لنا دلام رہتے ولولا سواب میں ہوتے آنے تو یہ امام ہوتا ہے. جب بات آ گئی تو پاچھے امام کی میں ذرا ایک میسج دے دوں کہ پاچھے امام اپنی زمین پر اپنی ہی پرسنل زمین پر محنت کر رہے ہیں. آج کے زمانے کو سے پردہ چلا رہے ہیں، سچائی کر رہے ہیں، گڈھا کھود رہے ہیں، اور وہ گرمی تپش نئی جون کا مہینہ اپنی زبان میں کر رہے ہیں. لیکن جو بھوک کی جو کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑا بھوک تھی، اور اس بھوک کی تپش پہ بولا کاشتکاری کر رہے ہیں. دور سے کسی نے دیکھا کون ہے بھوک کی تپش پہ وہاں پر پہنچا ہوا. قریب میں کیا دیکھا؟ یہ تو محمد باقر ہے. محمد باقر ہے کام ہوگا اور یہاں پر اور یہ کام کر رہے ہیں. آدمی نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی مولانا صاحب کے ہاتھ کے جب کوئی کام کرتے ہیں تو الگ سے ایڈوائز دینے آ جاتے ہیں. مولانا صاحب بھائی زندگی چلانے کے لیے یہ کام نہیں ہے بھائی، زندگی چلانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، ملکیت بھی ضروری ہے. ویسے آپ امام ہے، آپ لوگوں کی مولا ہے. اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ خدا بھی ہوئے سمجھ سکے. مولانا نے کہا یاد رکھنا ہمیشہ لوگوں کے سامنے اس کی نوبت نہ آنے پائے. نہیں بول دیا یاد رکھنا ہمیشہ لوگوں کے سامنے، ہمیشہ لوگوں کے سامنے ایسی نوبت نہ آنے پائے. ہمیشہ محنت کرنا اور محنت کر کے اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ اس لائق ہو جاؤ جہاں جو خیرات مانگے اس کو خیرات دے سکو. آپ سمجھ رہے ہیں یہ امامت کیسے سے امام کس لیے ہوتا ہے؟ امام ہر ایک اچھائی کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. آپ بول تو رہے لہذا جو معرفت امام مالک کی انہوں نے امام کی معرفت کو حاصل کر لیا اور اپنے آپ کو معراج پر پہنچا دیا، اپنے آپ کو بلندی پر پہنچا دیا. فہرست ہے، ایک لسٹ ہے چاہنے والوں کی، معرفت حاصل کرنے والوں کی. آپ مدینے سے لے کر کربلا اور کربلا سے پھر کوفہ اور شام تک دیکھیے، ایک فہرست ہے چاہنے والوں.
کوئی چھٹے مانگو زمانہ جو ہے آگے بولا پتا تم میرے دعویٰ کرنا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کیوں نہیں رک رہے ہیں، تلوار کیوں نہیں نکال رہے ہیں، قیام کیوں نہیں کرنا چاہتے، جنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آپ اگر تیار ہو جائے تو میں خدا کا لشکر آپ کے ہمراہ لا کے کھڑا کر دوں۔ اور نے کہا اچھا تم تندور میں کود جاؤ۔ وہ لشکر کی بات کر رہے ہیں، مولا میرے کود جاؤ۔ اگر آپ کا چاہنے والا ہوں، مولا نے کہا تبھی تو کہہ رہا ہوں کود جاؤ۔ دیکھو اور کیا آپ نے کہا، چاہنے والا ہوں، مولا نے کہا تبھی تو کہہ رہا ہوں اگر چاہنے والے ہو تو کود جاؤ۔ جو چاہنے والا نہیں ہوتا ہے اس سے نہیں کہا جاتا ہے، جو چاہنے والا ہوتا ہے اسی کا امتحان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے کہ جو علی کا چاہنے والا ہے، جو امام کا چاہنے والا ہے، اسی کا امتحان ہے۔ وہ ان کا امتحان تھوڑی نہ جو پہلے سے فیل ہوئے چل رہے ہیں۔ ارے نہیں کہو کہ آپ نے سلمان پڑھے چاہنے والا ہوں کود جاؤ۔ اور ابھی بابو نے پکی آ گئے نا، سلام کیا، سلام میں جواب دیا، آپ کو جواب کرے گئے آپ کی نظروں کے سامنے آپ کو گزارا، لیکن اشارہ کر کے آگے بڑھے۔ اب جو دعویٰ ٹھوک رہا تھا کہ 1000 کا لشکر لا کے آپ کے حوالے کر دیں گے، تو ہم مولا کی نصیحت پر توجہ نہیں کر رہے، بار بار کہاں پر نظر ہے؟ ندوے کی طرف کی نظر ہے۔ ہارون مکی کا کیا ہوا ہوگا؟ مکے اگر پتہ چل جائے گا مکے کے گھر والوں کو تو فریاد و فغان کی آوازیں ان کے گھر میں آئیں گی، تندور بھڑکتا بھڑکتی ہوئی آ۔ لیکن جب بات ختم ہوئی اور مولا نے آگے تندور کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ہارون مکی تسبیح خدا میں مصروف ہے۔ مولا ہارون کو آگ میں نقصان نہیں پہنچایا، نہیں اس لیے کہ ہارون میرا چاہنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا نے کہا اب بتاؤ تمہارے لشکر میں ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ اگر تمہارے لشکر میں ہارون مکی جیسے 5 آ جائیں گے تو میں اپنے ساتھ تمہارے ساتھ تلوار نکال کے کھڑا ہوں، لیکن پہلے نہ ہارون مکی جیسے ایسے بہت سی تاریخ ہے کہ جس میں چاہنے والوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، لمبی فہرست ہے، جنہوں نے ایمان کی معرفت حاصل کی ہے، اور اسی میں سے ایک نام ہے مسلم ابن عقیل۔ ایک نام ہے مسلم ابن عقیل، اپنا سفیر بنایا امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل، اور خط جب بھیجا تو ہمیں لکھ بھی دیا تھا کہ جو نسبت میرے بابا کو میرے نانا سے دی وہی نسبت مسلم کو مجھ سے ہے، لہذا مسلم کے ہاتھوں پر بیعت میرے ہاتھوں پر بیعت ہے۔ جیسے مسلم میرا بھائی نہیں ہے، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو یا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس کو اپناؤ گے تو یقیناً تم نے حسین کو اپنایا، اگر اس کو کیا کر دو گے تو یہ حسین کا انکار ہے۔ اور یقیناً جناب مسلم ابن عقیل کی وقت نہیں، اگر میں چھیڑ دوں گا بات کو تو گھنٹہ نکل جائے گا، لیکن اس باتیں ہیں جو آپ کی خدمت کا تقدر سماعت ہے تو آگے بڑھو۔ جب 28 رجب الرجب 7 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے اور 3 یا 4 شعبان المعظم اپنی ولادت والے دن امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ پہنچ گئے اور خانہ خدا کے قریب خیمے کو نصب کروا دیا، اور خانہ خدا میں مصروف عبادت امام حسین علیہ السلام ہو گئے۔ اس کے بعد جب کوفے والوں کو پتہ چلا ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا ہے، راستے میں ہے، تو وہ خط کی ساری چیزیں تاریخ ہے آپ کے سامنے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ سلوات پڑھیں اپنے عالم روایت میں ہے کہ کم سے کم 18,000 کم سے کم کی روایت ہے، 18,000 زیادہ تو بہت ہے، 21,000 کی ہے۔ اگر آپ جو ہے نبوت الساکمہ یا سیرت صحابہ معصومین علیہ السلام کو مطالعہ کرتے ہیں اس میں 23,000 24,000 تک کی تعداد کی ہے، تو دور کی جو کوفے سے آئے اور سب الگ الگ ناموں سے ثبوت آئے ہیں۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کے اس مزاج کو دیکھا ہے، پہلے خود نہیں گئے، پہلے کوفے
کوفے والوں کے مزاج کو سمجھنے کے لیے جو اپنے دل کے قریب تھے جناب مسلم ابن عقیل ان کا انتخاب کیا، ان کا چناؤ کیا، ان کا سلیکٹ کیا۔ جناب مسلم نے کہا کہ آپ جائیے میرے سفیر بن کر، اور کوفے والوں کی بیعت کی۔ اب ایک سوال ہے میں جوانوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جناب مسلم مکے سے کوفہ گئے یا پھر مکے سے واپس آ کر مدینے پھر کوفہ گئے؟ یہ جو ہمارے جوان بچے ہیں وہ بہت ہسٹری جاننی بھی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہمارے زمانے یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے انتخاب کر دیا، آواز و نصیحت کی اور حکم دیا کہ جاؤ کوفے روانہ ہو جاؤ، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے کہنے کے مطابق جناب مسلم کوفے سے ہی ڈائریکٹ مکے سے ہی ڈائریکٹ کوفے چلے گئے۔ لیکن اگر آپ روایت پڑھیں گے تو جناب مسلم ابن عقیل کے صرف مدینے آئے، اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ مدینے آئے، اور مدینے کے آنے کے بعد انہوں نے دو مشاور کو لیا، یا یوں کہہ لیا جائے کہ جو راستہ جانتے تھے ان کو لیا، اور ان کو لینے کے بعد پھر انہوں نے کوفے کا راستہ اختیار کیا۔ آپ ایک سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے سفیر حسین اس کو کیا ضرورت ہے کہ راستہ بتانے والوں کو اپنے ساتھ لے کے جائے؟ امام حسین علیہ السلام کا سفیر ہے، اور جو کہیے گا سفیر حسین کوئی معمولی نہیں ہے، جہاں پر حقوق اتنے آ رہے تھے وہاں پر دشمنوں کی بھی کمی نہیں تھی، وہ بھی چاہتے تھے کہ اگر کوئی سفیر حسین ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب دیکھیے جو نعمان کا جو ابن سعد سے پہلے کا حاکم تھا اس نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی یہاں پر فقیر آئے گا، چاہے مدینے سے آئے، چاہے مکے سے آئے، چاہے یمن سے آئے، تو اس کو گرفتار کر لینا۔ اب چونکہ جناب مسلم کو پہنچنا تھا کوفے، انہوں نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جس کے بارے میں کم لوگوں کا علم ہوتا تھا۔ ہاں میں ایک بات کہوں گا کہ جن بچوں نے جوانوں نے جن لوگوں نے مختار نامہ دیکھا ہوگا کہ جناب مختار واپس کوفے سے یعنی رہائی کے بعد کوفے سے جب زبیر کے پاس جاتے ہیں یعنی خانہ خدا میں جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں، تو کس راستے سے گئے تھے؟ وہ اتنا بھیانک راستہ تھا، وہ اتنا ریگستان والا راستہ تھا کہ جہاں انسان جاتا تھا تو غائب ہو جاتا تھا۔ جواب ہے مجھے آنے ہو گیا نا بہت جلدی 2 سے 5 سے 10 منٹ میں اپنی بات کو کلیئر کر دوں۔ اب جناب مسلم مدینے سے نکلے کوفے کے لیے، توجہ کریے، حالت یہ ہے کہ جو سامان سفر کھانے پینے کی چیز ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ایک مسافر کا انتقال ہو چکا ہے اس راستے میں، دوسرا مسافر جس کو لے کے گئے تھے اس کی حالت صحیح نہیں ہے، کیا تب میں ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم نے اس مقام سے خط لکھا اور اسی کو بھیجا جو اب تک ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ تم آقا حسین تک پہنچ جاؤ گے، اسے جا کے جہاں تک کا ماجرا بیان کرنا، یہ ایسی پوزیشن ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں سفر جاری ہے اس کوفے کا یا واپس کرو؟ وہ کسی طریقے سے گیا، امام حسین علیہ السلام نے دوسرے قاصد کو بھیجا، اسی جگہ پر جناب مسلم نے انتظار کیا، قاصد آیا، پھر خط ملا کہ آپ اپنے سفر کو جاری رکھیے، جو کریے آپ اپنے سفر کو، ابھی تک آپ بیکاری کے ساتھ ہوتے تو پرابلم میں آ جاتا ہوں۔ اب جب جناب مسلم نے سفر کو جاری رکھا وہ قاصد کو چلا گیا، اب جناب مسلم ہے اور 2 بچے، تاریخ میں یہی ہے جناب مسلم ہے اور ساتھ میں 2 بچے۔ تو جناب مسلم جب پہنچے ہیں تو لوگ انتظار میں تھے کہ آقا حسین آ رہے ہیں، کوفے والوں کو یہ احساس ہوا تھا کہ شاید حسین ابن علی کوفے کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور آج کل میں شاید حسین ابن علی آ جائے، تو ایسے چاہنے والے تھے، ایسے کیے تھے، ایسے عاشق تھے، ایسے معرفت والے تھے کہ جو کچھ راستے پر بیٹھے تھے جس راستے سے حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ اب کچھ لوگوں نے آگے جناب مختار کو بتایا کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا اس سفر کی وجہ سے اس کی حالت تھوڑا سا خستہ ہو چکی ہے، چہرے پر پھول ہے، پریشانی کا عالم ہے، اس کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں، یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ جناب مختار نے کہا کہ
جو پھر کبھی ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی کا یعنی میرے آقا کا کوئی خاص آدمی نہ ہو. تو جب ان کو سارا دے کے جناب مسلم کو جناب مختار کے گھر میں لایا گیا، پھر جناب مسلم نے کہا کہ میں مسلم میں امیر صدیق حسین. جناب مختار کو جب پتہ چلا کہ حسین مسلم ابن امیر آئے، انہوں نے اعلان کیا. اس کے بعد انہوں نے جن لوگوں کی ضرورت تھی جیسے سلیمان خزائی اور ان کے ساتھ ان کے قبیلے والے، لخائی قبیلے والے، سارے جتنے تھے سب کوفے میں جناب مختار کے گھر پہ آ گئے اور سب نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا. کوفے کا معاملہ تھا، دھیرے دھیرے ساری چیزیں آشکار ہوتی جا رہی تھی اور یہ بات نعمان تک بھی پہنچی. لیکن معاملہ یہاں پر آخری بات میں آ جاؤں مسائل پر، معاملہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے تھے وہیں پر کچھ یزید کے بھی چہرے تھے کہ انہوں نے یزید کو خط لکھ کے بھیجا کہ یہ جو تیرا حاکم ہے جس کو تم نے اپنا نمائندہ کوفے میں بنا کے رکھا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے. سفیر حسین یہاں پر آیا ہے، مسلم ابن عقیل یہاں پر آئے ہیں، ان کے ہاتھوں پر لاتعداد لوگ بیعت کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوفے میں تیری حکومت کو زوال آ جائے اور حسین ابن علی کی حکومت قائم ہو جائے. خط آ گیا یزید کے پاس. اب یزید کہے تو کیا کریں؟ یزید کے باپ کا یعنی سلام اللہ علیہ کا ایک مشاور تھا، اس کو بلایا. کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھی پتا تھا کہ اگر اس کا باپ کہیں پھنستا تھا تو کس سے مشورہ لیتا تھا. اس نے کہا کہ کوفے کو ایک ہی بندہ سنبھال سکتا ہے اگر میری مانو تو. اور تمہارے باپ نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، باپ نے تو اسے جھوٹ بول دیا. کہا کیا؟ کہا کہ ابن زاد کو وہاں پر بھیج دو حاکم بنا کر اور نعمان کو وہاں سے برباد کرو. ابن زاد کا حاکم تھا، بس نے کہا اور ساری بغاوت میں نے جوڑ دیا اور وہ وہاں پہنچا اور آپ کے سامنے ساری چیزیں اس طریقے سے کوفے کو اس نے اپنے انڈر میں لیا. پہلا لگا دیا، آگے علاقے پر پہلا لگا دیا، گلیوں کو پہلا لگا دیا. تلاش کرو اس کے گھر پر ٹھہرے چلا کے آگے کی جو باتیں ہیں وہ اللہ کا شکر صاحب آپ کے سامنے کریں گے. لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے. جناب مختار اور بیعت کے لیے کوفے کے باہر دوسرے گاؤں میں گئے تھے. حالات سخت ہوئے بھی جناب مختار کے گھر سے نکل کر جناب مسلم ابن عقیل جناب علی ابن عقبہ کے خلاف اس کے بعد باتیں اور آگے بڑھ جاتی ہے اور تاریخ آپ کے سامنے اس طریقے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا جاتا ہے. جناب مسلم کو گرفتار کیا جاتا ہے آسانی سے گرفتار نہیں ہوتے. لیکن کہ بات میں لمبی ہو جائے کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی. شہادت کی تاریخ کیا ہے جناب مسلم ابن عقیل کی؟ 9 ذی الحجہ شہادت کی تاریخ ہے. 8 ذی الحجہ کی میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تاریخ ہے. مغرب سے پہلے دارالامارہ میں جناب مسلم نے حکیم ابن مطاہر نے مسلم ابن عبدہ نے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا تھا. ابن زاد کے پیروں تلے زمین پھسل گئی تھی. لیکن کیا معاملہ ہوا؟ مسلم کوفے میں چلے تلوار رہے تھے. یہ جو تھے پیارے جو عاشق تھے جو معرفت والے تھے جو چاہنے والے تھے جو ساتھ یہی. لیکن جب جنگ ہوئی ہے کہ میرے ساتھ نے ماؤ خرید کیا. جب دیکھا نا کہ یہ بیٹھنے والے نہیں ہیں کہ بیٹھ ڈالنے والے نہیں ہیں تو ماؤ کو خریدا، بہنوں کو خریدا، بیویوں کو خریدا. کہا اگر اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائیوں کو اپنے انڈر میں نہیں لوں گی تو یہ تلوار تمہاری گردن پہ آ جائے گی. بہتر ہے کہ وہ گھر میں لے کے جاؤ جو وہ دلا رہے تھے تو بیان کیے تھے ان کو بیویوں نے کھینچا ہے، ان کی ماں نے کھینچا ہے. سارا آسان
اور کہاں پھر کوئی نہیں، پھر وہی نبی ملتے تو بھائی وہی صحیح وہی بیچا وہی شہری تھی، لیکن تب کہاں تک جناب اس کا ساتھ دیتے حملے کے حملے ہو رہے تھے، وقت مغرب پورا جناب مسلم نے نماز ہوا، بس یہ مسائل آپ ایک سنتے نماز ادا کرنے کے بعد جب جناب مسلم نے پیچھے دیکھا 18,000 کہاں بیعت کرنے والے کہاں چل رہا، اس کے بعد دوسرے راستہ شروع کرنے والے جناب مسلم کے قریب کوفہ کی گلیوں میں ٹہلا، کبھی اس گلی سے اس گلی میں جاتا ہے، کبھی اس گلی سے اس گلی میں جاتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے یہ بتائیے کیا آپ کوفے کی گلی کو نہیں جانتے تھے؟ کہ مسلم ابن عقیل کیا آپ کوفے کی گلیوں کو نہیں پہچانتے تھے؟ کبھی اس گلی میں جاتے تھے، کبھی اس گلی میں جاتے تھے، عجب نہیں جناب مسلم نے کہا ہوگا میں ان گلیوں میں اس لیے جاتا تھا کہ ہائے میرے ساتھ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے، میں گلیوں میں جا کر اپنے بچوں کو تلاش کر رہا تھا کہ میرے دو چھوٹے بچے کہاں چلے گئے۔ آتا ہے کہ مسلم غریب تو کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، جب تمہارے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ہائے کوئی مسافر ہے، کوئی غریب ہے جو میرے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اے بھائی کوفے کے حالات اچھے نہیں ہے کہ میرے جان یہاں کا حاکم ہے، اس نے سب کو حکم دے دیا ہے اگر کسی پردیسی کو کسی باہری کو اپنے گھر میں پناہ دی تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ اے بھائی میرے گھر کو چھوڑ کے جاؤ، میرے دروازے سے ہٹ جاؤ۔ جناب مسلم نے کہا کہ ایک گلاس ایک کوزہ پانی مل سکتا ہے کیا میں اپنی پیاس بجھاؤں؟ کہا ہاں پانی کو دوں گی، پانی کیوں نہ دوں گی، پانی دیا۔ جناب مسلم نے پانی پیا، اس نے دروازے کو بند کیا، لیکن عاشق تھی، چاہنے والی تھی، دل نہیں مانا، پھر سے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ہائے وہی شخص پھر سے میرے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اے بھائی ارے تم کیوں نہیں جاتے اپنے گھر چلے جاؤ۔ ایک بندہ جناب مسلم نے کہا اے تمہارے میرے سوال کا جواب دو، آئے جس کے پاس گھر نہ ہو کہ وہ اپنے کس گھر میں جائے۔ حضرت اللہ مولا آپ کو کوئی رحمت کر، مولا آپ کو کوئی رحمت دے سلائے میں سید شہداء کے بس آخری جملہ سنے، میں مسائل قبول نہیں کر سکتا، کل کے یہ مسائل ہے کہ جب دعا کو پتا چلا کہ یہ مسلم ابن عقیل ہے نا، فوراً دروازے کو کھول دیا، آ جائیے گھر میں، آپ میرے آقا حسین کے سفیر ہیں، آپ خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا مرتبہ بلند ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے دروازے پر بیٹھے؟ گھر میں لے کے آئی، بڑی ادب و احترام کے ساتھ لے کے آئی۔ باز نے نام مظلوم کربلا نے باہر سے ملتا ہے اس کو بلا کا شوہر یا اس کے بیٹے نے میرے ساتھ کو بتا دیا کہ جس کی پورے کوفے میں تلاش کر رہے ہو آئے وہ مسلم میرے گھر میں ہے۔ باز نے نام مظلوم کربلا ارے کوفہ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ جناب مسلم نے نماز صبح ادا کرنے کے بعد تلوار کو نیا میں رکھا، لیکن ہائے فوجوں کا مقابلہ کہاں تک کرتے؟ ارے جناب مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے کر آئے، تو ابن زیاد نے کہا اے مسلم کوئی وصیت ہے تو بیان کر دو، میں نے ساری رقم کو چھوڑ دیا۔ جناب مسلم نے بس یہی کہا تھا کہ میں اتنے روپے اتنے درہم کا قرضدار ہوں، وہ ادا کر دیا جائے، اور آخری بات یہی کہی تھی کہ میرے آقا حسین کوفے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ارے ان کو منع کر دیا جائے۔ کسی نے پوچھا کیوں منع کر رہے ہو؟ تو مسلم نے کہا کہ ہائے میں نہیں چاہتا کہ جو حال میرا کوفے میں ہوا ہے وہ میرے بعد میرے آقا حسین کا ہو، اس لیے کہ میرے آقا حسین کا مرتبہ مجھ سے زیادہ بارے محمد محمد مختصر کی عبادت کو قبول فرمائے، ہمارے گناہ کو سبیرہ سے معاف فرمائے، پریشانوں پریشانیوں کو دور فرمائے، بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مقبول ہو کے قرض کو ادا فرمائے، ہمارے محمد
والے محمد حاضری کی حاجات کو پورا فرما کے نئے خواہشات کو قبول فرما محمد والے محمد جان کے آنے لے کر آئے ان کی جان و مال اسلام کی حفاظت فرمائے فرمائے قبر علیہ کرام کی حفاظت فرمائے روضہ مقدسات کی حفاظت فرمائے بارے لاکھ محمد منتقی رسول حسین حضرت جل علیہ السلام کے حضور میں ذاتی فرمائے ہم سب کو کیا وہ ساتھ استعمال فرمائے آپ کا سناری کے مقصد رحمت کے مقصد رحمت تلاوت فرما کر مرحومان ادوان زمین انتے سید اللہ کی کنفی کو غلام ہوگی کو پرفیل ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم